अस्सलाम वालेकुम। मेरे पाकिस्तान में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। काफ़ी दिन के साथ वेट कर रहा था, कोई टाइम मिले निकाल के बाकायदा वीडियो बना के आप लोगों तक शेयर करूं। 3-4 दिन हो गए मुसलसल फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया पूरी के ऊपर टोटल जो है ना हर तरफ सानिया पंजाब का लाहौर की खबरें गर्दिश कर रही हैं। मुख्तलिफ वजूहात हैं, मुख्तलिफ बयानात हैं और मुख्तलिफ इसके अंदर कह लें कि तनाज़ात हैं। सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। मेरी इस वीडियो को हर वो ज़िम्मेदार शख्स देखे जो कोई ना कोई ज़िम्मेदारी किसी इदारे की, और एक ख़ास करके वो तालिब इल्म, वो तमाम तालिब इल्म जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगह के अंदर, मुख्तलिफ कैंपस के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, ख़ास करके वो तमाम तालिब इल्म देखें। दफ़ा एक खरगोश की और एक भेड़िए की आपस में लड़ाई हो गई। तो खरगोश जहाँ अपनी जान बचाने के लिए वो भाग रहा था, मुसलसल भाग रहा था, और भेड़िया उसे पकड़ने की जस्तजू में, लेकिन वो उससे जो है ना वो पकड़ने ना हुआ। आखिरकार रुक के दोनों ने जब मुकालमा किया एक दूसरे के साथ कि मतलब वजह क्या है। भेड़िया से खरगोश से पूछता है कि मैंने अपनी पूरी हिम्मत लगा दी तुम्हें पकड़ने के लिए कि लेकिन तुम पकड़ में ना आए। तो खरगोश ने बड़ा एक सादा सा जुमला कहा। उसने कहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी की जस्तजू के लिए दौड़ रहा था और तुम किसी की ज़िंदगी को ख़त्म करने की जस्तजू के लिए दौड़ रहे थे। तो अगर अपनी ज़िंदगी के लिए आप खरगोश नहीं बन सकते तो किसी की ज़िंदगी के लिए एक काला भेड़िया मत बनिए। बड़ा मैसेज है इसके अंदर समझने वालों के लिए। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में कहा था कि मेरा हर वो ज़िम्मेदार शख्स इस वीडियो को देखे जो किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई ज़िम्मेदारी निभा रहा है। 12-13 तारीख से मुझे मुख्तलिफ कॉल्स वगैरह आई, मुख्तलिफ मैसेजेस आए, दोस्तों के आए, कोलीग्स के आए कि जनाब आप इसके ऊपर क्या राय रखती हैं या आप इसकी किस तरह मजम्मत करते हैं। मेरा उन सबसे पहले जो है ना वो एक ही सवाल था। सवाल कुछ बड़ा सादा सा था कि आप लोगों ने इस बच्ची का नेम ले लिया, इस बच्ची का रद्द-ए-अमल या इसके वालिदैन का या इसके घर वालों का रद्द-ए-अमल क्या है इसके ऊपर। मुझे आगे से जवाब मिलता है जनाब वाला कि हमें तो मालूम नहीं है। मैंने अगला क्वेश्चन था उन लोगों के साथ, क्या आप लोगों ने उनके वालिदैन से पूछा, उनके घर वालों से पूछा कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं। क्योंकि एक जस्ट मैं एक तमहीद के तौर पर बता दूँ कि उसकी ज़िंदगी किस्म की बर्बाद हो चुकी थी। आपका काम था, क्योंकि आपके पास जो है ना कानूनी रास्ते होते हैं। कोई भी इंसिडेंट हो जाए, आप किसी भी मुआशरे के किसी की मज़हब उठा कर देख लें, सबसे पहले वो यही बात करते हैं कि कानून पे जो अमल दरामद होना चाहिए। इस वाक़े को आज 6वां दिन हो गया, 7वां दिन बल्कि शुरू हो गया, लेकिन अभी तक कोई एक सिंगल FIR दर्ज नहीं हुई। पूरे पाकिस्तान के अंदर हर कैंपस के अंदर एहतजाज जारी है, एहतजाज कर रहे हैं बच्चे। अच्छी बात है, आप लोगों ने एक यूनाइटेड, एक यूनिटी दिखाई है। अपनी सिस्टर के लिए आप लोग निकले हैं बाहर, आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप उस एहतजाज के अंदर कुछ ऐसी काली भेड़ें भी शामिल हो गई हैं जो आपको उस एहतजाज को एक नया रंग उन्होंने बना दिया है। अल्लाह ना करे जिस तरह के वाक़यात और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि मुसलसल जो है ना वो एक शदीद ये तनाव पैदा किया जा रहा है। मैं ऑफिशली जो है उनकी जो इंतज़ामिया है, उनके जो डायरेक्टर्स हजरात हैं कॉलेज लाहौर के, पंजाब कॉलेज लाहौर के, मैं उनका बयान देख रहा था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने बड़े क्लियर एंड कट का है, हर बंदे का अपना ज़ाती मौक़िफ़ हो सकता है, ये मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है। आप लोग इसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, उस इख्तलाफ का इज़हार आप कमेंट्स के अंदर भी कर सकते हैं। अभी तक सिंगल FIR दर्ज नहीं हुई। कल इंतज़ामिया की तरफ से, कल पुलिस की तरफ से बाकायदा जनाब कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने बाकायदा कहा कि आप लोग FIR दर्ज करवाएं। FIR दर्ज नहीं करवा सकते, हमारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है 15 और ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ख़ास करके ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हाँ, अगर किसी बहुत बड़े कह लें कि अकाबर का कोई औलाद हो या अकाबर का कोई रिश्तेदार हो तो उसका ना हो, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर एक आप गार्ड के ऊपर जिस तरह इल्ज़ाम लगा या अगर साबित भी हो गया, क्योंकि इसके ऊपर हुकूमत ने साथ अपनी कमेटी भी बिठा दी है, चीफ सेक्रेटरी जो पंजाब में वो उसकी खुद निगरानी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनके घर में माएँ बहनें बेटियां हैं, वो इसके ऊपर जो है ना मुकम्मल हक़ाइक़ आवाम के सामने इंशाल्लाह विदिन डेज़ लेकर आएंगे। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है, आप लोगों ने एहतजाज किया, आपने अपना हक़ निभाया, अच्छी बात है, लेकिन उस एहतजाज को इस नौयत में मत लेके जाएं कि वो एहतजाज आपके लिए जो है ना आपकी गलती बन जाए। क्योंकि अभी मैं मुख्तलिफ जो चैनल्स बन गए हैं, मुख्तलिफ जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप बन गए जिनके ऊपर मेरी पास भी कुछ चैट्स की स्क्रीनशॉट्स आए हैं। मैं बड़े वसूख के साथ आपको कह सकता हूँ टेस्ट चल रहे हैं उनके, तो उनका बाइकाट कर दिया गया है स्टूडेंट की तरफ से।
میں نے پہلے کہا تھا نا کہ آپ کے اندر کچھ کالی بیڑے شامل ہو چکی ہیں. ان کا مقصد احتجاج نہیں تھا، ان کا مقصد تھا اس معاملے کو کسی اور طرف لے کے جانا، اور وہ کسی حد تک جا بھی چکا ہے معاملہ. جب بچی کے پیرنٹس جس بچی کے اوپر الزام لگایا کہ جب اس بچی کا کہا گیا تھا کہ اس بچی کے ساتھ یہ کیس ہوا ہے، اور یقین رکھیے میری اس بات کا، اگر زمینی خداؤں نے، اگر زمینی ان لوگوں نے انصاف نہ بھی دیا نا، تو ایک ذات اوپر موجود ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ ذات انصاف نہ دے اس بچی کو. وہ بڑی جبار و قہار ذات ہے. جب وہ اپنے آتی ہے انصاف کرنے پہ تو بڑے بڑے بادشاہوں کو زمین بوس کر دیتی ہے. ہزاروں واقعے موجود ہیں قرآن کے اندر، احادیث کے اندر ہزاروں واقعات موجود ہیں. جب وہ اپنے قہر پہ آتی ہے، جب وہ اپنے انصاف کرنے پہ آتی ہے، تو اس کے سامنے کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ چھپتا نہیں ہے. تو اس رب سے یقین رکھیے اگر اس بچی کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا ہے تو انشاءاللہ اس بچے کو انصاف ملے گا، ہم انصاف دلائیں گے. لیکن شخص یہ ہے کوئی بندہ آگے آنے کی کوشش تو کرے نا. یہ ممکن نہیں ہے، پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے لیکن کوئی قانونی چارج استعمال نہیں کی جا رہی، تو اس کے اوپر پھر انتظامیہ کیا کرے، اس کے اوپر حکومت کیا کرے، اس کے اوپر اگر ریاست کو آپ ماں مانتے ہیں کہ اس وقت حالات جو بن چکے ہیں، بے شک آپ یہ کہیں کہ ریاست ایک سوتیلی ماں کا کردار نبھا دے، لیکن اگر آپ اس کو ماں مانتے ہیں تو خدا را اس کے اوپر کچھ اعتماد کیجیے. اس کمیٹی کے، اس کمیشن کے آنے کی رپورٹ تک کچھ ویٹ کیجیے، اس کے بعد لائحہ عمل کا اعلان کیجیے اپنا. اور اگلی بات کہ آپ اس پنجاب کالجز کی جو بات کر رہے ہیں کہ ابھی ٹرینڈ چلا ہوا ہے جی پنجاب کو، پوری اس پنجاب گروپ نیٹ ورک کا بائیکاٹ کیا جائے، تو جناب وہ پنجاب کو ایک سکول یا ایک کالج نہیں ہے. پنجاب گروپ آف کالجز ہے، یہ کمپنیز ہیں، یہ کوئی ایک شخص نہیں سے رن کر رہا. اس کے اندر جو ہے 400 پلس کالجز ہیں پورے پاکستان کے اندر، 1000 سے زیادہ اس کے اندر سکولز ہیں، ان کے اندر 3 یونیورسٹیز آتی ہیں، ان کے اندر سارا ڈفرینٹ اکیڈمیز آتی ہیں، ان کے اندر آپ کے میڈیا پلیٹ فارم موجود ہے. دنیا نیوز ان کا پلیٹ فارم ہے سب سے بڑا جو ہے میڈیا کا. آپ ان کے اندر میڈیکل کمپنیز آتی ہیں پاکستان کے مختلف اندر اور آؤٹ آف پاکستان مختلف جگہ کے اوپر، ان کے مختلف شیئرز ہیں، ان کے مختلف جو ہے بزنسز ہیں. آپ اس پورے نیٹ ورک کو بدنام کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اس واقعے کو کسی حد تک اگر دیکھا جائے نا تو حکومت نے بھی مس ہینڈل کیا ہے. جو وزیر تعلیم ہے ان کا بیان آپ ریکارڈ پہ رکھ لیں، انہوں نے اس وزیر تعلیم نے انہوں نے وہ حقیقتاً بیان دیا ہے کہ جی یہ واقعہ روح، ان کے بیان آن دی ریکارڈ موجود ہے. آپ کے ڈی پی او صاحب لاہور کا بیان آن دی ریکارڈ موجود ہے. میں وہ کہہ رہا ہوں کہ انتظامیہ نے، حکومت اس معاملے کو صحیح طرح سے ہینڈل کیا نہیں ہے. اس جگہ ان کے اس واقعے کے اوپر مختلف تضاد ہیں، مختلف اس کے اوپر جو ہے نا بیانات ہیں. اگر ہم ایک پہلو کو دیکھیں گے تو ہمیں مجبوراً دوسرے پہلو کو بھی دیکھنا پڑے گا. ابھی تک وہ جو گارڈ ہے جو اس جگہ جس کا نام اون بتایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ایک اور شخص کا نام جو سلیم دیا جا رہا ہے، جو ڈرائیور جسے کہا جا رہا ہے، وہ ابھی تک غائب ہے، منظر عام سے غائب ہیں. جس ٹیچر کا کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹیچر وہاں پہ اینی شاید موجود تھا، وہ ٹیچر جو ہے نا فی الحال غائب ہے، روح پذیر ہے، کہیں منظر عام کے سامنے نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں جو ہے نا بات کھٹکتی ہے دماغ کے اندر کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے. لیکن یہ سارا کچھ اسی صورت میں ہم کر سکتے ہیں جس وقت ایویڈنس ہوگا. اگر ویڈیوز وہاں کی موجود ہیں، ویسے تو اس طرح کے پاکستان ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیں، اور یہ رسم چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ جب بھی ویڈیو کا یا جب بھی ریکارڈز کا، کاغذی ریکارڈز کا مانگا جاتا ہے، وہ کورٹس کی طرف سے مانگا جائے یا کسی بھی ادارے کی طرف سے مانگا جائے، تو اسی ٹائم پہ وہاں پہ آگ لگتی ہے، وہاں پہ شارٹ سرکٹ ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ ایسا ضرور انسیڈنس ہوتا ہے کہ وہ جناب ریکارڈ جل جاتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ان کے پاس ویڈیو ریکارڈ موجود ہوگا اور اس کی مکمل جو ہے نا وہ کریں گے تحقیقات، اس واقعے کو کسی حد تک جو ہے نا وہ لے کے جائیں گے. آخر میں اتنا کہتا ہوا چلوں کہ کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجیے. آپ نے اس بچی کو انصاف دلانا تھا، آپ کا کام تھا اس بچی کے ساتھ کھڑے ہوتے. اور سب سے پہلے کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہرگز مت لیجیے کہ کھڑے ہونے کا مقصد یہ کہ آپ احتجاج کر کے روڈز بلاک کر کے آپ جو ہے نا اپنی تعلیمی اس کیلنڈر سے باہر نکل کے آپ اپنے تعلیمی نظام کو چھوڑ کر آپ جو ہیں وہ کریں گے کام تو آپ کا وہ قابل قبول ہوگا. نہیں جناب، ایسا آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا، کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا. اور جہاں تک اس بچی کے انصاف کی بات رہے گی تو میں پھر وہی بات کہہ دوں کہ اگر زمینی خدا اسے انصاف نہ دلا سکے تو وہ ایک خدا اوپر موجود ہے.
جو سب خداؤں کا خدا ہے، وہ ضرور انصاف چلائے گا، اور انصاف ضرور ہوتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ ذات انصاف کو کچھ لمحوں کے لیے، اگلے کو لمحوں کے لیے ڈیلے اس لیے نہیں کرتی وہ ذات کہ جناب کوئی اور واقعہ، بلکہ اس لیے ڈیلے کرتی ہے کہ جس نے ظلم کیا ہو وہ خود توبہ کر لے، اس کے توبہ کا انتظار کرنے کے لیے وہ رسی کو ڈھیلی چھوڑتی ہے، اور جب وہ رسی کھینچتی ہے تو خدا کے قسم آپ نے حال فرعون کا دیکھا ہوا ہے، آپ نے نمرود کا حال دیکھا ہوا ہے، آپ کے سامنے موجود ہے قصے سارے، کوئی ذات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ پہ یقین رکھیے، انشاءاللہ اس کا بچی کے ساتھ اگر کچھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو اس بچی کو انصاف ملے گا، ضرور ملے گا، اور اگر اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا، اگر جسٹ بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اگر جسٹ اس واقعے کو ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے، اس واقعے کو صرف اور صرف کہہ لیں کہ ایک پورے نیٹ ورک کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس کے اوپر بھی ایک تحقیقاتی کمیٹی بیٹھنی چاہیے۔ اس کے اندر جو بھی اس کے اندر جناب جو ملوث ان شخص کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ آپ اس طرح ایک ادارے کے اوپر جب الزام لگاتے ہیں، کسی شخص کے اوپر کسی انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جب الزام لگاتے ہیں تو اس کو ثابت کرنا آپ کا کام ہے۔ اور یہ سوشل میڈیا، خاص کر کے سوشل میڈیا کے پہلے کہا نا کہ انتظامیہ نے اس معاملے کو کافی مس ہینڈل کیا ہے۔ اگر انتظامیہ بار وقت کارروائی کرتی، بار وقت حالات کو کنٹرول نہیں کر سکی، تو بعد میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہاں کے ڈی ایس پی صاحب آ کے احتجاج کرتی ہوئی بچیوں کو وہ ڈائریکٹ کہہ لیں کہ دھمکی دے رہے ہیں کہ کائنڈلی یہاں سے اندر سے لے جائیں، یا وہ سڑک کے اوپر آپ احتجاج کریں، نہیں تو اس طرح کا کچھ واقعہ دوبارہ رونما ہو سکتا ہے۔ یار آپ اس معاملے کو ختم کرنے گئے تھے کہ اس معاملے کو نئی ہوا دینے گئے تھے؟ میں وہاں پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیر تعلیم کو، میں نے بھی نوٹیفیکیشن بھی دیکھا ہے، کال کا جاری ہو چکا کہ اس ادارے کی جو ہے نا وہ این او سی ختم کر دیا گیا، اس ادارے کو ختم کر دیا گیا ہے، یعنی کہ فی الحال اس کالج کا جو این او سی وہ کینسل کر دیا گیا ہے۔ اچھی بات ہے، لیکن بات وہیں پہ آتی ہے نا کہ ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ محرکات، کچھ جو ہے نا وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، تو ہمیں اگر اس طرف جانا ہے تو ہمیں ان چیزوں کے دونوں سائڈ بھی دیکھنے ہوں گے، دونوں پہلو بھی دیکھنے ہوں گے کہ یہ واقعہ رونما ہوا کس طرح۔ ہمارا کیا تعلیمی نظام جو ہے جس اندر ادارے کے اندر ہم بیٹھ کے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کیا وہ کلچر ایسا ہے کہ ہمیں اجازت دیتا ہے اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کا؟ میری والدین سے التماس ہے کہ اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے جب پانی سر سے گزر چکا ہو۔ مظلوم کے اوپر ظلم ہوگا، ہم آواز اٹھائیں گے، لیکن اس آواز اٹھانے کا کیا فائدہ؟ ہمیں اپنا تعلیمی نظام بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں ایسے اداروں کا چوز کرنا چاہیے اپنے بچوں کے تعلیم کے لیے کہ جس ادارے میں آپ سمجھتی ہوں کہ واقعی وہاں پہ پڑھائی ہو رہی ہے، وہاں پہ کاروبار نہیں ہو رہا، بزنس نہیں ہو رہا۔ ہمیں وہاں کے کلچر کو دیکھنا پڑے گا، اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ کہ اس ملک پاکستان اور یہاں کے حالات بدلیں گے، یہاں کا نظام بدلے گا، یہاں کا اقتدار جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا جو اسلام اور قانون اسلام کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہوں